سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے چھٹے باب حروف عاملہ کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم حروف مشبہ بالفعل کا تعارف اور ان کا حکم پڑھیں گے. چھٹا باب ہے حروف عاملہ، سبق نمبر 3 ہے حروف مشبہ بالفعل. دیکھیں باب یہ چل رہا ہے کہ حرف ہوگا اور عمل کرے گا اسم کے اوپر. سب سے پہلے ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا حروف جر کے بارے میں کہ حروف جر اسم پر داخل ہوتے ہیں اور آخر میں جر یعنی کسرہ اور زیر دیتے ہیں. دوسرے نمبر پر آج کا سبق ہے حروف مشبہ بالفعل، یعنی وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں اور ان کا عمل ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے دو چیزیں سمجھنی ہیں. ایک ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ فعل کے مشابہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اور دوسری چیز ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ 6 حروف ہیں حروف مشبہ بالفعل: انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا اور لعلہ. ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے. حروف مشبہ بالفعل کا کیا مطلب ہے؟ وہ حرف جو فعل کے مشابہ ہوں. اب فعل کے مشابہ کیسے ہوں گے؟ اس کی مشابہت کئی طریقوں سے ہے. وہ کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ فعل ثلاثی ہوتا ہے، 3 حرفی ہوتا ہے، 4 حرفی ہوتا ہے، خماسی ہوتا ہے. میں بتا بھی دیتا ہوں، جیسے ضربہ ہے، یہ 3 حرفی ہے، 3 حرف ہیں اس کے. دحرجہ ہے، یہ 4 حرفی ہے. اور اسی طریقے سے تضاربہ، یہ 5 حرفی ہے. تو جس طریقے سے ہر فعل 3 حرفی ہوتا ہے، 4 حرفی ہوتا ہے، 5 حرفی ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایسے ہی ہیں. انا 3 حرفی ہے. اب یہ نہ کہ یہ تو 2 حرف ہیں، کیونکہ جو تشدید ہوتی ہے نا وہ 2 حرف ہوتے ہیں. تو ایک نون ساکن ہے، دوسرا نون متحرک ہے. تو اس کے بھی 3 حرف ہیں، انا کے بھی 3 حرف ہیں، کانا کے 4 حرف ہیں، لاکنہ کے 5 حرف ہیں، لیتا کے 3 حرف ہیں، لعلہ کے 4 حرف ہیں. تو فعل کی طرح یہ بھی 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی ہوتا ہے. دوسری مشابہت اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے فعل ماضی کا آخر مبنی بر فتح ہوتا ہے، فعل ماضی کے آخر میں فتح آتا ہے نا، اس طرح ان کے آخر میں بھی فتح آ رہا ہے. انا کے آخر میں فتح آ رہا ہے، انا کے آخر میں فتح آ رہا ہے، کانا کے آخر میں فتح آ رہا ہے، لاکنہ، لیتا، لعلہ، ان تمام کے آخر میں فتح آ رہا ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ فعل کے مشابہ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ان کا جو معنی ہے نا، معنی بھی فعل والا ہوتا ہے. جیسے انا اور انا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے حققتو، میں نے یہ والی بات پکی کی. تحقیق کے لیے آتے ہیں، بات کو پکا کرنے کے لیے. اور کأنہ یہ شبہتو کے معنی میں آتا ہے کہ میں نے تشبیہ دی، تو یہ بھی فعل والا معنی ہے. لاکنہ استدرکتو کے معنی میں آتا ہے کہ وہم کو دور کرنا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کا جو معنی ہے، ان کا معنی بھی فعل والا ہوتا ہے، اس لیے یہ فعل کے مشابہ ہوتے ہیں. تو یہ والی بات ہماری کلیئر ہوگی کہ حروف ہیں اور فعل کے مشابہ ہوتے ہیں. اب جو دوسری چیز اس میں رہتی ہے وہ یہ ہے کہ ان حروف کا معنی کیا ہے. کچھ کا میں نے بتا دیا تھا معنی، کچھ کا میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں، اور ان کا عمل کیا ہے. یہ 2 باتیں ہماری رہ گئی ہیں. سب سے پہلے معنی سمجھ لیں. انا اور انا کا معنی یہ تحقیق ہوتا ہے. دیکھیں ایک ہے، میں کہتا ہوں زید قائم، زید کھڑا ہے. اس میں کو میں نے بات کے اندر زور پیدا نہیں کیا، تحقیق اور پکی بات نہیں میں نے کی. اور ایک میں کہتا ہوں کہ پکی بات ہے زید کھڑا ہے، تو اس کے لیے میں زید قائم نہیں کہوں گا، میں کہوں گا ان زید قائم. جب بات کے اندر زور پیدا کرنا ہوگا تو پھر میں انا کا استعمال کروں گا یا انا کا استعمال کروں گا. پھر ان دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا، وہ یہاں پر سمجھنا ضروری نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد آگے ہے کأنہ. کأنہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے. کأنہ زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے. یعنی بہادری میں اگر آپ زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے کأنہ استعمال کریں گے. لاکنہ کس کے لیے آتا ہے؟ لاکنہ آتا ہے استدراک کے لیے. استدراک کا کیا مطلب ہے؟ استدراک کا مطلب ہے کلام میں پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنا. کوئی ایک مرتبہ کو بات ہوتی ہے تو اس سے ایک وہم پیدا ہو جاتا ہے،
اس وہم کو دور کرنے کے لیے لاکنہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کی بھی مثال دیکھ لیتے ہیں. جاء زید لاکن عمرا لم یجی. یہاں پر اب دیکھیں زید آیا تو یہاں سے ایک وہم پیدا ہو گیا کہ زید اور عمر دونوں دوست ہیں تو عمر بھی آیا ہوگا. تو لاکنہ نے آ کے اس وہم کو دور کر دیا کہ عمر نہیں آیا زید آیا ہے. تو یہ لاکنہ آتا ہے کلام میں پیدا ہونے والے ایک ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. اور لیتا آتا ہے تمنا کرنے کے لیے. انسان کسی چیز کی کوئی تمنا کرتا ہے تو اس کے لیے لیتا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور لعل یہ آتا ہے ترجی یعنی امید کے لیے. اس کے بارے میں مزید جو وضاحت ہے نا وہ شرح میت عامل کے اندر بھی ہم بتا چکے ہیں. یہاں پر بھی میں آپ کو خلاصتاً یہ بتا رہا ہوں. تو یہ ان کا معنی ہے. اب اگلا جو آخری بات جو رہے گی اس سبق میں وہ یہ ہے کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں. دیکھیں یہ اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کو یہ نسب دیتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں انا زیدن، اس نے زیدن کو نسب دیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے انا کا اسم. اور جو دوسرا اسم ہے اس کو رفع دیتا ہے. جیسے یہاں پہ قائمن پہ رفع ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ انا کی خبر. تو یہ دو اسموں کے اوپر داخل ہوتے ہیں. پہلے اسم کو ان کا اسم کہا جاتا ہے اور دوسرے اسم کو ان کی خبر کہا جاتا ہے. اپنے اسم کو یہ نسب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو یہ رفع دیتے ہیں. یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں. ان کا معنی میں نے بتا دیا، ان کی جو فعل کے ساتھ مشابہت تھی وہ بتا دی، ان کا جو معنی تھا وہ ساری تفصیل آج کے سبق کے اندر ہم کور کر چکے ہیں.